ابھی ہم پہنچ آئے ہیں لکسس ہنزا، یہ عطاباد لیک کی جانب، یہاں ہمارا سٹے ہے۔ ابھی سورج غروب تو نہیں ہوا لیکن پہاڑوں کے پیچھے جا رہا ہے، اور ہم اچھی بات یہ ہے کہ روشنی میں یعنی اندھیرا ہونے سے پہلے یہاں پہنچ آئے۔ وہ راستے میں ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایک جگہ لنچ کیا، پھر حسینی برج، وہاں پہ کافی ٹائم لگ گیا ہمارا۔ تو یہ ہم اپنے ہوٹل لکسس ہنزا، اور یہ عطاباد لیک کے بالکل کنارے ہے، لیک ویو ہے یہاں سے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہے جی ہمارا ہوٹل، اور یہ نظارہ اس وقت عطاباد لیک کا، جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ گیا ہے، پھر بھی تھوڑی بہت روشنی ہے۔ دوسری جانب جا کے آپ کو مزید دکھائیں گے، کیونکہ صبح جو ہے ہم نے بہت جلدی نکلنا ہے، تقریباً اندھیرے کے وقت، تو پھر شاید صبح ہم آپ اس کے نظارے نہ دکھا سکیں۔ جناب یہ اس کی انٹرس ہے، اور ڈائننگ ہال یا ریسٹورنٹ، یہاں سے ہم جائیں گے دوسری جانب۔ کافی اسپیشیس جگہ لگتی ہے، کافی اسپیشیس ان کا ڈائننگ ایریا یا ریسٹورنٹ ہے، دوسری جانب بھی ہے۔ اور یہاں سے ہم جائیں گے، پہلے تو لیک کا نظارہ آپ کو کرائیں گے، اس سے پہلے کہ اندھیرا ہو جائے، روشنی کم ہو جائے۔ یہ ہے جناب، اب آپ دیکھیے، یہ یہاں سے اس لیک کا نظارہ، اس لیک کی ہسٹری مختصراً آپ کو بتائیں گے کہ اس کی تاریخ کیا ہے، کیسے یہ لیک یا جھیل بنی۔ بڑی دلچسپ اور افسوسناک اس کی کہانی ہے۔ دلچسپ کیسے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، افسوسناک کیوں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ان کی ہٹس بنے ہوئے ہیں جی، انہی میں سے کسی ایک میں ہماری رہائش ہوگی آج۔ یہ دیکھیں، ایک یہ ڈیکوریشن، یہ لکڑی کا تنا، ایک چیئر جس پر کسی زمانے میں کوئی بادشاہ وغیرہ لوگ بیٹھتے ہوں گے۔ ہلو ساجد سر، کیسے سر؟ آپ کا خنجراب کیسا رہا؟ خنجراب ٹرپ زبردست رہا ہے جی، موسم بڑا زبردست تھا۔ ماشاءاللہ، برفباری دیکھی سر؟ برفباری نہیں تھی، دھوپ تھی، اچھا، بہت دھوپ تھی، آسمان کلیئر تھا۔ تو جی اس وقت ہم یہ بادشاہوں والی کرسی پہ بیٹھے ہیں، ایک ایگزیکٹو قسم کی چیئر ہے، اور پیچھے جھیل نظر آ رہی ہے۔ اس جھیل کی کہانی میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا۔ 2010 میں اس طرح ہوا کہ یہاں پر میسو قسم کی لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، دیکھ سکتے ہیں پیچھے پہاڑوں میں، اور اس لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں دریائے ہنزا کا جو راستہ ہے، جو اس کا نیچرل کورس ہے آف ریور، وہ رک گیا، اور اس لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے یا ہوئی ہوگی، اور ہوئی ہوگی نہیں، یقیناً ہوئی ہے 2010 میں۔ تو اس لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں یہاں پر ایک، ظاہر ہے جب بہت بڑی مقدار میں یہاں پر ریت اور پتھر آئے تو انہوں نے دریا کا راستہ روک دیا۔ اب دریا جو ہے وہ ایک جھیل کی صورت اختیار کر گیا، لیکن افسوس، میں نے آپ کو بتایا تھا دلچسپ، یہ ایک حادثے کے نتیجے میں یہ لیک معرض وجود میں آئی ہے۔ لیکن اب بتاتے ہیں کہ افسوسناک بات اس میں کیا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس لینڈ سلائیڈنگ کے دوران کافی زیادہ گھر جو ہے وہ اس کی زد میں آ گئے، درجنوں افراد لقمہ اجل بن گئے، یعنی دب گئے، انتقال کر گئے۔ وہ پورے ایک گاؤں تھا، ایک بستی تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 100 سے زائد افراد اس میں انتقال کر گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں 50 یا 60۔ بہرحال بڑی تعداد میں یہاں پر ہلاکتیں ہوئیں اس لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں، کہ پورا ایک پہاڑ سر کر آ کے اس نے دریائے ہنزا کا راستہ روک لیا۔
اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ کراکرم ہائی وے جو ہے وہ بھی اس میں ڈوب گئی، اور پھر اس زمانے میں لوگ کشتیوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، کہ ظاہر ہے رابطہ منقطع ہو چکا تھا، اور پھر یہ کشتیوں میں یہ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ جاتے تھے کراکرم ہائی وے کے، اور یہاں تک کہ اگر گاڑیاں لے کر جانی ہیں تو فیری استعمال ہوتی تھی۔ بعد ازاں حکومت پاکستان کی ریکویسٹ پر چائنیز نے یہاں پر ایک جو ہے وہ ایک الگ سے سڑک بنائی، اور یہ اس کے بعد جھیل کو جھیل ہی رہنے دیا۔ مزید آپ کو اس جھیل کا نظارہ کرواتے ہیں، ساتھ ساتھ بتاتے ہیں اس کی ہسٹری۔ یہاں جی یہ کوئی گفٹ شاپس ہیں اور بچوں کے لیے پلے ایریا ہے، اور یہاں پہ ٹینٹس، یہ دیکھیں ٹینٹس کا یہ فلوٹنگ ہٹ بھی ہے، ٹینٹس بھی یہاں پر لگائے جا سکتے ہیں۔ اور اس وقت تقریباً عصر کا وقت ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہاں شام ہونے والی ہے یا رات ہونے والی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ بلند پہاڑ ہیں، سورج ان کے پیچھے چھپ چکا ہے۔ یہ میں آپ کو لیک کا ایک نظارہ کروانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک مجسمہ پتھر سے بنایا گیا، بلکہ پتھر سے نہیں، پتھروں سے، یہ جیسے کوئی بندہ سجدے میں ہو اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کی ہسٹری میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، کافی مدھم ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان لے آئے ہو تو خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا۔ واہ، یعنی اگر تم شکر بجا لانے والے ہو اور ایمان لے آئے ہو تو خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں ایک بہت بڑی راکھ ہے یا پتھر ہے، اس پر یہ مجسمہ ہے جو کہ بظاہر جس طرح میں نے بتایا کہ سجدے میں شکر بجا لانے والا یہ ہے، پوز کہہ لیں یا جو بھی۔ یہ ایک وینٹیج ویو پوائنٹ ہے، یہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ یہاں پر شور نہیں ہے، تو جو ہسٹری ہے وہ اس جھیل کی وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر بیان کرتا بڑے مزے سے بیٹھ کے، لیکن یہاں سے آپ یہ جھیل کا نظارہ کر سکتے ہیں، خوب نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے جی، یہ اس کو آپ کہیے گا کہ ایمرلڈ گرین، زمرد کی طرح ہرا یا سبز پانی، اور بالکل پہاڑوں میں یہ دیکھیں سنگ لاخ، یہ لکسس حمزہ اور یہ سنگ لاخ پہاڑ، یہ اس کے کاٹیجز ہیں جی جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور میں نے ابھی تک اپنا روم بھی نہیں دیکھا۔ میں نے سوچا کہ جس طرح میں نے بتایا کہ صبح جو ہے وہ بہت جلدی نکلنا ہے ہم لوگوں نے، تقریباً کوئی 4:30-5 بجے، تو شاید اس وقت تو یہاں پر روشنی نہیں ہوگی، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو جھیل کا نظارہ اس وقت کروا دیا جائے۔ بر وقت اگر یہاں ہم پہنچتے تو ہم بھی کشتی رانی یعنی بوٹنگ سے لطف اندوز ہوتے۔ اس سے پہلے ایک کشتی رانی کا ایڈونچر کیا یا کشتی رانی یا بوٹنگ رائیڈ ہم نے لی ہے، وہ اپر کچورا لیک میں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا، بہت خوبصورت لیک ہے وہ بھی۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو کشتی رانی کے لیے جو ہیں وہ کشتیاں، کافی زیادہ کشتیاں ہیں یہاں پہ، جو سیاح شوق رکھتے ہیں بوٹنگ کا وہ اس میں بوٹنگ کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے چارجز تو لیتے ہیں۔ یہاں پر سپیڈ بوٹس بھی ہیں، عام سلو کشتیاں بھی ہیں، اور جو آپ کا دل کرے۔ پتہ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ یہاں پر آپ سوئمنگ کر سکتے ہیں یا نہیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید اجازت ہو۔ وہ لوگ جو سوئمنگ کرنا جانتے ہیں ان کو بالکل وہ سامنے دیکھیے پہاڑ کے بالکل جو ہے وہ ساتھ ساتھ ایک کشتی جا رہی ہے، خرامہ، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو بڑی خوبصورت جگہ ہے، آپ لوگ جب بھی یہاں آئیں تو عطا آباد لیک کو
ضرور وزٹ کریں. آپ یہاں پہ ٹھہریں نہ ٹھہریں لیکن آپ لیک کو وزٹ کر سکتے ہیں. اچھا مجھے نہیں معلوم کہ اس لیک پر ڈرون اڑانے کی اجازت ہے یا نہیں. اگر نہیں، عام طور پر اجازت لینی پڑتی ہے. بہت سے مقامات ایسے ہیں جیسے خنجراب ٹاپ وغیرہ، وہاں پر آپ کو ڈرون کیمرہ یا ڈرون اڑانے کی اجازت نہیں ہے. جناب یہ ہمارا سفر تقریباً 6 دن ہمیں لگے. اسکردو اترے، اسکردو ایئرپورٹ سے پھر آپ کو وہ ساری ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوں گی. جس دن اسکردو لینڈ کیا اس دن موسم بڑا خراب تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بادل تھے. لیکن اپر کچورا لیک کو ہم نے وزٹ کیا، وہاں پہ لانچ کیا. وہ ویڈیو یقیناً آپ دیکھ چکے ہوں گے، اگر نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیے گا اسی چینل پہ. پھر نیکسٹ ڈے ہم خپلو گئے. وہاں پر ہمارا قیام تھا. خپلو میں بھی، خپلو کے راستے میں ایک کوئی 750 سال پرانی مسجد دیکھی. پھر اس کے بعد ہم خپلو گئے. وہاں پہ جو خپلو سرینا یا سرینا خپلو پیلس ہے، وہاں پہ ہم نے اسٹے کیا. وہاں ہم نے اس کا جو میوزیم تھا وہ آپ کو دکھایا، ہوٹل کا ٹور کروایا. رہنے کے لیے انتہائی مناسب اور اچھی جگہ ہے، اگرچہ ایکسپینسو ہے. یعنی ان کے جو رومز ہیں وہ 24-25 ہزار سے اسٹینڈرڈ روم ہے، ڈبل روم. لیکن اچھی جگہ ہے. مطلب گرم ہیٹنگ کا سسٹم بھی ان کا تھا، وائی فائی بھی تھا مناسب، اور فوڈ ان کا بہتر ہے. لیکن ظاہر ہے ایکسپینسو. یہ ٹورسٹک پلیسز اسی طرح ہوتی ہیں، ایکسپینسو ہوتی ہیں. پھر اگلے دن آپ کو ایک اور خانقاہ معلیٰ کا آپ کو وزٹ کروایا. یہ مختصراً میں آپ کو ایک اس کا راؤنڈ اپ کہہ لیں یا وہ دے رہا ہوں اس ٹرپ کا. اس کے بعد پھر ہم نے ہنزا ہم آ گئے. ہنزا کا وزٹ آپ کو کروایا، التت فورٹ کا اور دیگر جو دیکھنے کے قابل جگہیں تھیں ان کا. راستے میں ویڈیوز کو جان بوجھ کے مختصر کر کے پھر اگلا پارٹ اس کا میں شروع کرنے سے پہلے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اور دوسرا پارٹ شروع ہونے سے پہلے آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں. تو یہ ایک اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. تو آج ہم گئے خنجراب ٹاپ. ہنزا میں ہم نے 2 دن گزارے. تو خنجراب ٹاپ میں خلاف توقع موسم، انتہائی خوبصورت، انتہائی خوشگوار. خنجراب ٹاپ کو سامنے رکھتے ہوئے پاک چائنا بارڈر، وہاں آپ کو وہاں کی سیر کروائی. پھر اس کے بعد آپ کو ہم نے دکھایا وہ جو پاسو کونز ہیں وہ دکھائیں. اس کے بعد وہ یاک برگر ہم نے کھایا، اسٹیک وغیرہ. وہاں سے پھر حسینی سسپینشن برج کی سیر کروائی آپ کو. زپ لائن پہ میرے بیٹے نے جو ایڈونچر کیا وہ آپ کو دکھایا. اور اب ہم عطا آباد لیک کے کنارے لیکسس ہوٹل اینڈ ریزورٹ یہاں پہ پہنچے. لیکسس ہنزا کے نام سے یہ ہے. میں ابھی تک کمرے میں گیا نہیں ہوں، مجھے نہیں پتہ ہے ان کے کمرے کیسے ہیں. تو اس کے بعد آپ کے سامنے ہیں. صبح ہم نے یہاں سے گلگت کے لیے نکلنا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے 2 گھنٹے 20 منٹ جو ہے وہ یہاں سے ٹائم لگتا ہے گلگت کا. اور ہماری فلائٹ کا ٹائم ہے 8:55، یعنی تقریباً 9 بجے. تو 7 بجے ہمیں وہاں پر پہنچنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7-7:30 بجے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے ہمیں نکلنا پڑے گا تقریباً 5 بجے. اگر 5 بجے نکلیں گے تو وہاں 7:30 تک پہنچیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح 4 بجے اٹھنا پڑے گا. تو ایڈونچر میں یا ٹریول کرتے ہوئے بعض اوقات آپ کو اپنی نیند قربان کرنا پڑتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کہاں اس وقت بھی پاکستان کے بیشتر علاقوں میں اے سی چل رہے ہوں گے، اور کہاں آپ دیکھ لیجئے کہ 3 ایک جیکٹ، ایک وہ جرسی، اور اس کے نیچے بھی وارمر وغیرہ پہنے ہوئے ہیں. بٹ اینی ویز جی ہم نے یہ ٹرپ کافی انجوائے کیا. کل اگر موقع ملا اور جہاز میں آواز زیادہ نہ ہوئی، شور شرابہ نہ ہوا، اور اجازت ہوئی تو وہاں سے ویڈیو بنائیں گے. گلگت جاتے ہوئے گلگت سے اسلام آباد کی. اور اسلام آباد میں سننے میں آ رہا ہے کہ جی پتہ نہیں وہاں پہ سیکیورٹی کا بڑا سخت پلان ہے، کیونکہ یہ مڈ اکتوبر ہے، بالکل مڈ اکتوبر، اور وہ شنگھائی کوآپریشن کانفرنس چل رہی ہے. تو لیٹس سی، لیٹس ہوپ. مجھے امید ہے آپ نے یہ ویڈیوز انجوائے کی ہوں گی. لیکن
اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کیجئے، کامنٹ ضرور لکھیے گا اپنا فیڈ بیک، آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے کہ آئندہ جو ہم ویڈیوز بنائیں اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا ویڈیو کو لائک کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، چینل کی ریٹنگ گریڈنگ بہتر ہو جاتی ہے الگوریدم میں۔ اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اپنے دوست احباب میں شیئر کیجئے جب بھی موقع ملے۔ اور میں اسپیشلی یوتھ کو کہوں گا کہ اگر آپ نوجوان ہیں تو جوانی میں یہ ایڈونچر کریں تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔ میں تو ظاہر ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ فورن گیسٹ آئے ہوئے ہیں میرے جرمنی سے اور امریکہ سے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ وہ ظاہر ہے وہ دونوں خواتین ہیں اور وہ کیمرہ پر نہیں آنا چاہتی، ورنہ کوشش کروں گا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی چٹ چیٹ گپ شپ ہو جائے، ان سے ان کے تاثرات پوچھیں، ان کا ایکسپیرینس پوچھیں، ان کو یہ سب کچھ کیسا لگا۔ تو جناب فی الحال عطا آباد لیک ہنزہ سے مجھے یعنی ابرار رشید کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔